نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2026 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اطاعت الہی سے نیابت الہی تک۔ تاریخ کے ہر دور میں ایسی نامور ہستیاں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں جو اپنی غیر معمولی ذہانت و فطانت، اپنی خدا داد صلاحیتوں اور اپنی بے مثال کارکردگی کی بنا پر ایک زمانے کو متاثر کرتی رہی ہیں۔ اس طرح کی شخصیات مشرقی دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام غزالی ہیں، اسی طرح ابن سینا ہے، اور اسی طرح اور کئی شخصیات ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے 2-3 نام جس نمونے کے طور پر دیے، اور مغرب کی دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں مختلف شعبہ حیات میں۔ نیوٹن کو دیکھ لیں، اس کے بعد آئنسٹائن کو دیکھ لیں جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ کانٹ ہے سائیکالوجی کے اندر، ہیومن ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو ان کے بھی ایک نام ہے۔ قطع نظر اس کے کہ نظریات کا اختلاف اپنی جگہ پر، مگر شخصیات یہ ویسٹ کی ہوں یا ایسٹ کی، ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے عہد کی پہچان ہوتے ہیں اور تاریخ کی پیشانی کا جھومر ہوتے ہیں۔ یہ اپنی فکر سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو متاثر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ایک تبدیلی کی لہر لے آتے ہیں، مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو تاریخ کے دھارے کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ یہ شخصیات اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جتنی زیادہ ایک خاصیت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، اسی حساب سے پھر وہ ریئر ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال اتنی کم بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں مختلف رنگوں کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، اور زمانے والوں سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے 19 صدی کے آغاز کے اندر ایک شخصیت ابھری جس کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ مشرقی دانش اور مغربی دانش دونوں کا بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے، ان کی ذات کے اندر قدرت نے جمع کیا، اور قدیم اور جدید کا سنگم ہے ان کی ذات۔ ایک طرف اپنے قدیم سرچشموں سے پورا تعلق، اور دوسری طرف دور جدید کی تمام ریکوائرمنٹ تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف مشرقی سرچشموں سے، اسلامی تعلیمات سے، صوفیات سے، اور خاص طور پر مولانا روم کو تو الان وہ اپنا مرشد مانتے ہیں، تو ان سے مکمل سرابی حاصل کی، اور دوسری طرف ویسٹرن کی دنیا کے جو شاہ دماغ تھے، بڑے بڑے جینیس مائنڈ لوگ، ان سے غیر معمولی متاثر ہوئے بغیر ان کی فکر کے اندر جتنے پازیٹیو اچھے پہلو تھے ان کو اپنے اندر جذب کرتے گئے۔ ان دونوں چیزوں کے سنگم نے اس شخص کو ماراج البحرین بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا جس کے اندر 2 دریا آ کر مل رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جب ان کی اپنی انفرادیت شامل ہوئی، ان کی اپنی صلاحیتیں، غور و فکر شامل ہوا،
تو اتنی کمپریہنسو شخصیت بن گئی کہ کیا ایسٹ اور کیا ویسٹ دونوں جگہوں پر مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے. لہذا ایسٹ والوں کا تو ظاہر اپنا ایسڈ ہے، وہ تو ان کا احترام کرتے ہی ہیں، ویسٹ والے بھی ان کے احترام میں کچھ کم نہیں ہیں. یہ سر کا خطاب ان کو ویسٹ والوں نے دیا تھا. علامہ کا ایک اپنا شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پر. مجھے نہیں پتا یہ اور کس کس شخصیت کے اوپر یہ شعر صادق آتا ہے، لیکن اتنی بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ کی اپنی ذات کے اوپر یہ شعر مکمل طور پر 100% صادق آتا اپلائی ہوتا ہے. کتنے ہی اس بندے نے موضوعات پر قلم اٹھایا، زندگی پر، موت پر، حیات پر، تقدیر پر، ان گنت موضوعات پر قلم اٹھایا اور ایسا کچھ لکھا کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی آگے ایک لمبی عمر کی ضرورت ہے. ان کے کلام کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ انسانی ذہن کی گتھیوں کو سلجھانے میں اور الجھی ہوئی گروں کو کھولنے کے اندر اتنے کمال کا ملکہ رکھتا ہے. مثلا ایک شعر نمونے کے طور پر کہتے ہیں، گاہ نگاہ تیز میری چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی تو میری باریک بین نگاہ چیز کی ظاہری سطح سے گزر کر اندر تک چلے گی اور کبھی میرے اپنے توہمات میں ہی الجھ کر رہ گئی. اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں اپنے ذہنی توہمات کے اندر الجھ کر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ اس بندے نے لکھا زندگی کے مختلف موضوعات پر جس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے. اور بطور خاص ان کے جو کلام کا مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ہے تصور خودی. یہ تصور خودی ان کے تمام افکار اور خیالات کی ایک سینٹرل پلیس ہے. یوں سمجھ لیں سارا کلام جیسے کسی باڈی کے اندر جو حیثیت دماغ کی ہوتی ہے نا، وہی ان کے کلام میں حیثیت ان کے نقطہ تصور خودی کی ہے. تصور خودی. اچھا جی، خودی کا جو کنسیپٹ ہے اردو ادب کے اندر خودی کا معنی عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ تکبر، انانیت، گمنڈ، غرور وغیرہ وغیرہ. عام طور پر اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے. اور علامہ نے جس زمانے کے اندر اشعار لکھ رہے تھے اس زمانے میں بھی اردو لٹریچر کے اندر اس کا یہی معنی لیا جا رہا تھا. جب علامہ نے خودی کا تصور اپنے کلام میں استعمال کیا تو ان پر کئی سمتوں سے اعتراض اٹھے کہ یہ کیا آپ قوم کو درس دے رہے ہیں، تکبر کا، انانیت کا، گمنڈ کا، غرور کا. علامہ نے وضاحت کی کہ میری مراد یہ نہیں ہے، میرے کلام کے اندر خودی سے مراد کچھ اور ہے، اور وہ ہے انسان کی اصل حقیقت. اس کی باطنی حقیقت کیا ہے، باطنی حیثیت کیا ہے. میرے کلام میں خودی سے مراد وہ ہے جس کا تعلق اس کے اخلاقی وجود کے ساتھ ہے، اس کے روحانی وجود کے ساتھ ہے، اس کے ارادہ کے ساتھ ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہے. یہ اندر کی وہ آگ ہے جو انسان کو ستاروں پر کمندیں ڈالنے، پہاڑوں کا جگر چیرنے اور بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑنے اور طوفانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر اس تصور خودی کو سمجھ لیا جائے، آج کے دور کی پتہ نہیں کتنی ذہنی الجھنیں اور کتنی روحانی الجھنیں، کتنی نفسیاتی گریں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں اگر اس کو سمجھ لیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دور کی جو آوارہ، منتشر اور بے مقصد زندگی ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون، ایک قرار آ سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک مقصدیت آ سکتی ہے، مقصد آ سکتا ہے. تو علامہ کے نزدیک زندگی کا سب سے اولین اور بہترین کام کیا ہے؟ اپنی خودی کو دریافت کرنا، اس کو پالش کرنا، نشو و نما دے کر پروان چڑھانا،
اور اس مقام تک پہنچا دینا کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا ان کا شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے علامہ. باقی وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے کمانا ہے، کھانا پینا رکھنا ڈکنا، بیوی بچوں کی خدمت، سب کچھ وہ سب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. مین چیز زندگی کی یہ ہے. کتنا بڑا ایک ٹارگٹ، ایک مقصد ہے علامہ جو زندگی کے اندر دے رہے ہیں. تو سمجھ لیا جائے تو پھر کمال کا بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ ان کے نزدیک خودی کا معنی اور مفہوم ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو، اپنے اخلاقی روحانی وجود کو، اپنے شعور کو، اپنے ارادے کو سمجھے اور اپنا جو باطنی جوہر ہے اس کو سمجھ کر پھر اس کو پالش کرے، نکھارے، پروان چڑھائے اور اسے اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں پر وہ رشک ملائکہ بن جائے. وہی بات جو انہوں نے کہی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے جو 2 لیکچر دیے بشریت سے انسانیت تک اور اسفل سافلین سے احسن تقویم تک، وہ دونوں ایک ہی نقطے کے ارد گرد. میں نے بتایا تھا یہ دونوں ایک ہی تصویر کے 2 پہلو ہیں، ایک ہی حقیقت کو 2 الگ الگ انداز کے اندر بیان کیا گیا. آج کا یہ جو لیکچر ہے نا، یہ سمجھ لیں ان کے ساتھ ہی تیسری ڈائمینشن ہے اور یہ تینوں ایک ہی حقیقت کے پہلو ہیں. اور آج علامہ جو پریکٹیکل روڈ میپ دے رہا ہے خودی کو تکمیل تک پہنچانے کا، تربیت کا، اوپر لے جانے کا، وہی روڈ میپ ادھر بشریت سے انسانیت تک اور اسفل سافلین سے وہ احسن تقویم تک ایک ہی چیز ہے. میں نے بتا دیا. تو ان تینوں کو ذرا ملا کر دیکھیں، سنیں، ان کے اندر جو جو کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو آپ کو زندگی کی ساری حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. علامہ نے خودی کی جو تربیت ہے اسے اور اس کی تکمیل تک جو پہنچنے کے مراحل ہیں، ٹوٹل 3 مراحل. مجھے ان کا یہ فلسفہ اس لیے بہت پسند ہے، انتہائی سمپل بیان کیا ہے انہوں نے. کوئی فلسفیانہ گورکھ دندانی اس میں رکھا ہے، کوئی پیچ و خم نہیں رکھا. اللہ جتنا بڑا وہ فلاسفر تھا، اگر فلسفیانہ اصطلاحات کے اندر اسے استعمال کرتا تو عام آدمی تو ایک طرف بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی سمجھنا دشوار ہو جاتا. بہت ہی آسان طریقے سے وہ کہتا ہے جب اس خودی کو آپ نے پالش کرنا ہے، اوپر تک لے کے جانا ہے تو اس کے 3 مراحل ہیں. اور کہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے کو نام دیا جاتا ہے اطاعت الہی کا. اور آج کا ہمارے ٹاپک کا ہم نے نام کیا رکھا ہے؟ اطاعت الہی سے نیابت الہی تک. یہ پہلا مرحلہ ہے. کیا کرنا ہے؟ اطاعت الہی کا مطلب اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا. یعنی لائف کو حدود و قیود کا، ڈسپلن کا پابند بنانا. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. جب تک لائف کسی ڈسپلن کی پابند نہیں ہوتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کمال کو پا سکے. آوارہ زندگی کے اندر کیا کمال ہو سکتا ہے؟ کوئی ذرا سوچیں، آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو کہ ایک لائف جو آوارہ ہے، خواہشات کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی کمال کبھی آ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آ جائے. تو شروع یہاں سے ہوتا ہے. بالکل ایک نیچرل اور فطری انداز میں علامہ شروع کر رہے ہیں معاملے. تو اپنی خواہشات کو حتی الوسع اطاعت الہی کا مطلب کہ مختلف خواہشیں انسان کے اندر آتی ہیں نا، خیالات آتے ہیں، جذبات آتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں. تو حتی الوسع اپنے آپ پر تھوڑا سا جبر کرتے ہوئے جہاں بندہ دیکھے کہ یہ عقل انسان کے پاس موجود ہے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے دیکھے اور اس کے ساتھ پھر شریعت موجود ہے، عقل شریعت سے پوچھے. تو ابتدا کے اندر اس کام میں تھوڑا سا جبر کرنا پڑے گا، لیکن یہ تھوڑا سا جبر ساری زندگی کے لیے نہیں ہے. یہ آپ اگر بات سمجھ لیں نا تو پھر یہ کام بڑا آسان ہو جائے. یہ جبر ساری زندگی کے لیے نہیں. لوگ سمجھتے شاید ساری زندگی کے لیے ہی پابندیاں ہوں گی، نہیں.
ساری زندگی کے لیے نہیں ہے. ابتدا کے اندر طبیعت پر کچھ جبر کرنا پڑے گا. چلتے چلتے انسان خود، ہمارا علم نفسیات کا بھی کہنا، ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. کتنے کام، کتنے فن جو ابتدا میں آپ کے لیے سیکھنے مشکل تھے، چلتے چلتے آپ اسی کے یوز ٹو ہو گئے، عادی بن گئے، اور وہ بالکل آسان ہوتے چلے گئے. یہی معاملہ یہاں ہے. جیسے جیسے بندہ آگے چلتا ہے، ایک تو ویسے جسم پر عادی ہوتا ہے. شروع میں چونکہ باڈی ہماری طبیعت آزادیاں چاہتی ہے. بچہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی کو روک ٹوک نہ ہو اس کو. تو وہ جب پابندیاں تھوڑی لگتی ہیں تو پھر وہ محسوس کرتی ہے باڈی، نیچرل سی بات ہے. لیکن عقل اس لیے دی ہوئی ہے، ہماری عقل ہے نا کہ طبیعت کہہ رہی ہے میں نے کڑوی دوائی نہیں کھانی، عقل کہتی ہے کھا لو، انجام اچھا ہے، تو ہم کھا لیتے ہیں. اور کتنے کام ہیں دنیاوی نفع نقصان کے حوالے سے کہ ہمارا طبیعت ایک کام نہیں چاہ رہی ہوتی، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ کہیں جاب کر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، سردی بہت زیادہ، اس کا دل نہیں چاہ رہا جانے، لیکن اس کی عقل اسے کہہ رہی ہے کہ انجام اچھا ہے، چلے جاؤ، نہیں گئے تو نقصان ہوگا. تو اپنے آپ پر جبر کر کے چل پڑتا ہے نا. یہی کچھ یہاں کرنا ہے. ہماری عقل ایک دفعہ مان لے کہ یار آزاد زندگی کچھ نہیں ہے، آوارہ، ایک دن کے لیے بھی میں آزاد زندگی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ مجھ پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب میرے اوپر اللہ کا شکر ہے اس وقت کس نے لگانی ہے، اور کہیں ادھر دنیا میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سیلر ماسٹری کے لوگوں پر تو پابندیاں میں نے لگا رکھی ہیں نا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اور جس دن آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ پابندیاں کیا ہیں، زندگی کا حسن، اس دن آپ ڈھونڈیں گے کہ پابندیاں لگانے والا ہو. آزادی کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آوارگیاں ہی آوارگیاں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اطاعت الہی جبرن لگانی. چلتے چلتے ایک تو طبیعت یوز ٹو ہوتی ہے، اور دوسرا ساتھ پھر جب سمجھ آتی ہے پابندیوں کی تو ایک شوق اندر پیدا ہوتا ہے. جب ان کی افادیت سامنے آتی ہے، اچھا بڑے بینیفٹ مل رہے ہیں، ابھی بڑا ایک سکون سا آتا جا رہا ہے، ٹھہراؤ سا آتا جا رہا ہے طبیعت کے اندر. تو پھر جب ساتھ یہ چیز ملتی ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہے. اسی مرحلے سے چلتے چلتے آگے دوسرا مرحلہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نام ہے ضبط نفس. ضبط نفس والے مرحلے میں آ کر انسان کا ڈے بائی ڈے سیلف کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیلف کنٹرول بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کئی مرتبہ وہ ایک چیز کھانے کو، پینے کو، کہیں کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، مناسب نہیں ہے. تو یہاں سے ایک سیلف کنٹرول بھی بلڈ ہوتا ہے اور سیلف کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا روزے کے حوالے سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے، اسی لیے آپ روزہ رکھ کر آرام سے مطمئن ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں فکر ہوتی ہے 12 بجے اگر میں میرے سے نہ رہا گیا تو پھر کیا ہوگا. کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کوئی ہے ڈر خطرہ؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ کام کئی دفعہ کر چکے ہوئے ہیں، چنانچہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے کئی دفعہ کیا ہوا ہے، تو آج کا روزہ بھی اسی طرح نہیں جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کیسے ہوگا، یہ تو مشکل ہے. جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں نب سکے گا، یہ سارا دن کیسے نکالیں گے، مجھے تو بھوک لگ جائے گی، پیاس لگ جائے گی، پھر کیا کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضبط نفس اس کو کہتے ہیں، سیلف کنٹرول. یہ چلتے چلتے خود بخود جب یہ آتا ہے تو پھر انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں جو اسے ٹریک سے اتارنے والی ہیں: خیالات، جذبات، خواہشات اور عادات. یہ چاروں چیزیں پھر انسان کے کنٹرول میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ پھر اتنی خود سر نہیں رہ جاتی ہیں. جب تک یہ خود سر تھیں انسان ان کا غلام بنا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا. جب یہ انسان کے کنٹرول میں آ گئی پھر انسان ان کا ماسٹر بن گیا. اور سب سے بڑی آزادی دنیا کی یہ آزادی ہے کہ بندہ نفس کی خواہشات سے غلامی سے رہائی پا لے. قرآن نے کہا نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. جب تک سیلف کنٹرول نہیں ہے، چاروں چیزیں خود سر ہیں، انسان نیچے رہ جاتا ہے، یہ چیزیں اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، عقل کو ڈانپ لیتی ہیں، اور بندہ مجبوراً بڑے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جس کا صاف اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کا مجھے غلط خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، لیکن کہتا رہا نہیں جاتا. تو جب یہ کنٹرول میں آتی ہیں وہ آزادی والی جو کیفیت ہے نا، بڑے کمال کی کیفیت ہے. جب انسان کو پتا ہو کہ میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں، مالک ہوں،
میری مرضی ہے، خواہش ایک آئے گی، میں دیکھوں گا اسے پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ آزادی بندے کو اتنی انجوائمنٹ دیتی ہے کہ اس کا جنہوں نے تجربہ کیا ہوا ہے ان کو ہی پتہ ہے کہ یہ انجوائمنٹ کتنی ہے۔ یہ آزادی، اصل آزادی دنیا کی یہ ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ کی خواہشات، جذبات، خیالات آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ کی عادتیں اتنی خود سر نہ ہوں کہ آپ ان کے غلام بن جائیں، اور پھر آپ عقل سے پوچھیں جب بھی کسی خواہش کی تکمیل کرنی چاہیں، اور عقل آگے شرع سے پوچھے گی۔ یہ چیز بڑے کمال کی ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر چلتے چلتے وہ وقت آتا ہے جب مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر یہ ابتدائی درجے والی محنتیں اور جبر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ان کو انسان کی طبیعت بھی ناپسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بس یہاں تک کی ساری گیم تھی کل، ہم سمجھ رہے تھے شاید یہ ساری زندگی ایسے کرنا پڑے گا، ہمیں ساری زندگی جبر کرنا پڑے گا خواہشات پر، ان کا گلا گھونڈنا پڑے گا۔ نہیں، آگے چل کر خود غیبت حرام ہے، آپ کی اپنی طبیعت میں نفرت، آپ کو اپنے آپ کو غیبت سے پھر روکنا نہیں پڑے گا، خود رک جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ اسی دوسرے مرحلے سے پھر چلتے چلتے جب انسان اس مرحلے میں مزید ترقی کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو پالش کرتا جاتا ہے، جب اس کی جسمانی سلطنت کے اوپر اس کا راج ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی تعمیر والے راستے پر آگے چل پڑتی ہے، ڈے بائی ڈے امپرومنٹ کی سمت میں جاتی ہے، اور پھر چلتے چلتے جیسے انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے جس کو علامہ نیابت الہی کا نام دے رہے ہیں، اور یہ آخری مرحلہ ہے۔ آگے پھر ہر مرحلے کے اندر تو کئی درجے ہوتے ہیں نا، جیسے پاس ہوتے ہیں تو پاسنگ کے اندر اسٹوڈنٹ جی فلاں 10 بندے پاس ہو گئے، پاسنگ کے اندر بھی وہ کرائٹیریا نا، کوئی زیادہ نمبر لے رہا ہے، کم لے رہا ہے، اسی طرح کو فرسٹ ڈویژن یا اے گریڈ کے اندر بھی آگے کئی درجے ہوتے ہیں، وہ پھر ضمنی چیزیں ہیں۔ تیسرے مرحلے کے اندر جا کر پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب انسان اتنا اپنے آپ کو ریفائن کر دیتا ہے ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جاتے جاتے کہ وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا کر سکے۔ خدا نے اپنے امکان کی حد تک، باقی ویسے اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن چلو جتنے کو جو گا وہ ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا، قرآن بتاتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ جان نشین، نائب کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسا فرد جو کسی کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں اس کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی مرضی منشا کے مطابق استعمال میں لائے، تصرف کرے چیزوں پر، حالات پر، معاملات پر، اور دیے گئے اختیارات کو اس کی مرضی منشا کے مطابق استعمال کرے۔ جب تک اس کا جسم آوارہ تھا، ذہن آوارہ تھا، روح آوارہ تھی، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء آوارہ تھے، تب تک وہ اس اہل کہاں تھا کہ وہ اللہ کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر سکے۔ جب وہ کنٹرول میں آ گئے اب وہ اس قابل بن گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو بندے کے اندر رکھی تھی اپنا نائب بننے کی، لیکن بننے کے لیے انسان کو محنت خود کرنا تھی۔ وہی بات پھر پلٹ کر علامہ کی آ رہی ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو وہ محنت جب تک نہیں کی تھی تب تک سارا جسم، ذہن، روح سب کچھ ویسے ہی آوارہ ہے، اس آوارگی کے اندر کوئی کمال کیسے ہے؟ اور اس مقام کو پھر خدا کہہ رہا ہے نا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ التی یسمع بہا وبصرہ التی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَآتَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ کہ ایک ایسا مقام آتا ہے میرا بندہ جب میرے قریب ہوتا جاتا ہے عبادت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اس کی پھر آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ یہ بندے کی ہوتی ہیں، اس میں قدرتیں میری کار فرما ہوتی ہیں۔
اور اس مقام پر بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، مجھ سے جب پناہ مانگتا ہے میں پناہ دیتا ہوں، تو میں پھر اس کے لاڈ ناز نخرے بھی اٹھایا کرتا ہوں رب ہو کر۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے اللہ پر، لیکن یہ اس کی مہربانی کہہ لیں۔ اسی مقام کو پھر علامہ کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، اور اسی کے حوالے سے کہتا ہے قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور کسی جگہ پر کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کیا تقدیر کا شکوہ کر رہا ہے؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ کیا بات ہے کمال کی، ایک ایک جملے کے اندر کیسی کیسی حقیقتیں ہیں کہ یہ جو تقدیر کے پابند ہے جمادات نباتات ہوں گے، مومن نہیں ہے، مومن صرف احکام الہی کا پابند ہے۔ اس کو اب ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں، سارے سنیریو کو، سارے پروسیس کو۔ ایک بچہ ہے چھوٹا 3 4 5 سال کا، اس کو کھیلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، پڑھنے میں کوئی نہیں۔ وہ چاہتا ہے مجھے آزادی ملے، میں کھیلوں، جو کھانے کو میرا دل چاہے لالی پاپ کھاؤں، میں لیز کھاؤں، چپس کھاؤں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں کھاؤں، گولیاں مچھلیاں ٹافیاں وغیرہ، پابندی نہ میرے اوپر کوئی ہو، اور پڑھنے کا میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، مجھے کھیلنے کودنے دیا جائے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ سرکشی والا۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ نہیں بیٹے اتنے بجے پڑھنا ہے، تم نے صبح اٹھ کر منہ ہاتھ دھونا ہے، برش کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پابندیاں۔ بچہ سمجھ رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی میرے ساتھ، ایسی میری آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ عین اس کے حق میں رحمت ہے۔ اچھا، چلتے چلتے ان پابندیوں کے مطابق چلتے چلتے کچھ عرصہ بعد ایک تو اس کی طبیعت ان پابندیوں کی عادی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کے اوپر ان کے بینیفٹس آشکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، 12 14 15 سال کی ایج میں، اب ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا ہے برش کرو، ان کو کہنا نہیں پڑتا صاف ستھرے رہو، یہ کرو وہ کرو، وہ خود کہتا ہے، اس کے اندر سے تقاضا ہو پڑتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ آ گیا نا، اور اسی میں پھر چلتے چلتے جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، پھر ایک دن باپ کہتا ہے بیٹے یہ لے، یہ تجوری کی چابیاں ہیں، یہ تجوری میں ذرا پرانے زمانے کے حساب سے استعمال کر رہا ہوں، اس زمانے کے مطابق آپ یہ کہہ لو۔ کہتا ہے یہ بینک اکاؤنٹ ہے میرا، یہ میری ایک بک ہے جو بینک کی ہوتی ہے، اور یہ پیسے ادھر ادھر فلاں جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، یہ دینے ہیں، یہ کاروبار ہے، اس کے اندر شامل ہو شاباش۔ وہ بھی وقت آتا ہے پھر بیٹا آگے ہو جاتا ہے، باپ ویسے ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی تیسرا مرحلہ جس کو نیابت الہی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے نیچرل پروسیس کے تحت ایک ہی مثال سے بات، تینوں مرحلے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہی معاملہ بندے اور خدا کا ہے۔ وہ کہتا بس ایک دفعہ تو جو تیرے کمالات میں نے تیرے اندر رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو ذرا پالش کر دے، اس کے بعد دیکھ میں تیرے ہاتھ میں تصرفات کیسے دیتا ہوں، تجھے کیسی طاقتیں دیتا ہوں، کیسے اختیارات دیتا ہوں۔ تو یہ سارا، اور بظاہر یہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، نہیں جی چلتے چلتے کیسے ہوگا۔ آپ 15 منٹ کے میرے 2 لیکچر ہیں، ماسٹر کیز، کسی بھی معاملے کی چابی ہاتھ میں آ جائے نا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کوئی اسی مہینے کے اندر غالباً کوئی 15 20 25 دن پہلے یہ دونوں لیکچر دیے، ماسٹر کی 1 اینڈ ماسٹر کی 2۔ وہ اگر آدھے گھنٹے کے کوئی سن لے گا نا تو پھر یہ سارا ہی پروسیس، اس پر چلنا بہت زیادہ آسان بھی اور بہت زیادہ خوشگوار بھی ہو جائے۔ اور اگر کسی کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا، وہ کہتا جی باتیں آپ کی ساری صحیح ہیں، لیکن جب بندہ پریکٹیکلی چلتا ہے تو پھر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ 100 راستے کے اندر رکاوٹیں، اینڈ آئی ایڈمٹ ہر کسی کے لیے پھر بھی چلنا تھوڑا سا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کئی نشیب و افراد ہیں نا زندگی کے اندر، کئی کھائیاں ہیں، کئی اپس ہیں، ڈاؤن ہیں، کئی کھڈے آتے ہیں راستے میں، کوئی زگ زیگ قسم کے راستے آتے ہیں۔ کوئی زندگی کا سفر موٹر وے نہیں ہے، اس کے اندر کئی قسم کی رکاوٹیں دشواریاں ہیں، اندر سے نفس ہے، شیطان ہے، پھر کہیں لا علمی جہالت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ یہاں پر ہونا کیا چاہیے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر پھر بھی کوئی کہے جی کیا کریں نہیں چلا جاتا، تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ جو سیلف ماسٹری سرکل ہے یہ کس مرض کی دعا ہے، یہ ہے کس لیے؟ اسی لیے تو ہے یہ کہ جو نہیں چل پا رہا وہ آئے ہمارے ساتھ، اس چھتری کے نیچے آ جائے، باقی معاملات پھر ہم خود دیکھ لیں گے۔
اس کا کام صرف اتنا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ بندہ آئے تو باقی سارے اگلے مراحل جو ہے نا وہ انشاءاللہ سیلف ماسٹری خود دیکھ لے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے سوچنے یاد رکھنے عمل کی توفیق دے. آمین. تھینک یو ویری مچ.